انشاءاللہ العزیز دنیا میں ایسا کوئی مشکل نہیں جو اس ختم سے فوری دور نہ ہو، کوئی ایسا حاجت نہیں جو اس وظیفے سے، اس ختم سے فوری قبول نہ ہو، فوری پورا نہ ہو۔ جو بھی حاجت، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہدف قبول ہوگا، پہلے ہی دن انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس اتنا بابرکت کلمہ پہلے ہی دن، ایک تو درود شریف کا ختم بھی ہے نا، یہ دونوں کا کمبائن ختم ہے، درود شریف کا اور حسبنا اللہ نے گھیر رکھا ہے۔ آپ پر قرض کا بوجھ ہے، آپ کو جنات کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو جادو، آپ کو جب بھی کوئی ایسا مشکل پیش آ جائے، ایسا کوئی حاجت ہو جو آپ نے بہت سے وظائف پڑھے، بہت سے منتر جنتر کیے، دعائیں مانگی، لیکن آپ کی حاجت الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں وہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یقیناً ایسا عظیم الشان اسم اعظم ہے جس کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالنا چاہا تو اس وقت جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو ابراہیم خلیل اللہ کے زبان پر یہی کلمہ جاری تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ بھی پڑھیں ہمیشہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل، دونوں صحیح ہے۔ تو آپ کو جب بھی کوئی ایسا مشکل پیش آ جائے، ایسا کوئی حاجت ہو جو آپ نے بہت سے وظائف پڑھے، بہت سے منتر جنتر کیے، دعائیں مانگی، لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کو مشکلات نے گھیر رکھا ہے، آپ پر قرض کا بوجھ ہے، آپ کو جنات کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو جادو کی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو من پسند کا رشتہ نہیں مل رہا، آپ کے بیٹوں بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں مل رہے، تو انشاءاللہ تمام بندشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ آپ کے جو بھی حاجت، جس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ العزیز تیر بہدف کام کرے گا۔ اجازت بالکل عام ہے، کوئی بھی کمنٹ میں یا واٹس ایپ پہ اجازت نہ مانگا کریں، بالکل تمام خاص و عام کے لیے، جو بھی میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سب کو خصوصی اجازت ہے۔ بس صرف 2 شرطیں یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ ایک 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے، اور دوسری بات کہ رزق حلال کی طلب۔ جب آپ نماز نہیں پڑھو گے تو آپ کا وظیفہ بھی کام نہیں کرے گا۔ نماز نہیں پڑھتے، وظیفے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ آج ایسا کرتے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہیں ہمیشہ کے لیے، صرف شو میں ہے اور نماز نہیں پڑھتے۔ ان کا یہ تسبیح کیا کام دے گا مجھے بتاؤ؟ صبح و شام یہ تسبیح پھرتا رہے اپنے ہاتھوں میں، لیکن نماز نہیں پڑھے گا، یہ تسبیح کچھ بھی کام نہیں کرے گا۔ نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، یہ میری نصیحت ہمیشہ اپنے دل پر نقش کر دو کہ نماز بہت ضروری ہے۔ بغیر نماز کے نہ آپ کا کوئی وظیفہ کام دے گا، نہ کوئی اور عمل۔ کافر اور مسلمان میں تو بڑا فرق نماز ہی ہے نا۔ سب سے پہلے آخرت میں نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو نماز نہیں پڑھے گا 5 وقت، ایک نے مجھے میسج کیا ہے واٹس ایپ پہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں لیکن 4 وقت، یہ فجر کی نماز، صبح کی نماز، تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ منافقین پر یہ 2 نمازیں بہت زیادہ بھاری ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز۔ تو بھائی 4 نہیں 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ اور دوسری بات رزق حلال کی طلب۔ جب آپ کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہوگا تو کس طرح آپ کا وظیفہ کام کرے گا؟ یار مجھے بتا دو۔
حرام مال جس کے پیٹ میں پڑا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو آپ رزق حلال کی طلب نہیں کرتے، حرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور وظائف بھی پڑھ رہے ہیں، اتنے بڑے تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تسبیح اپنے ہاتھ میں لے کر آپ شومنٹ کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ حرام مال سے پرہیز کریں۔ تو یہ دو شرطیں جس میں ہوں گی انشاءاللہ سب کو اجازت ہے۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں وظیفہ آپ بہت لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں، تو میرے بھائیو اگر آپ کو یہ باتیں نہ سمجھاؤں تو وظیفہ کام ہی نہیں کرے گا، تو بتانا نہ بتانا پھر برابر۔ تو اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ تب کام کرے گا جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ یہ میں اپنے دل کی درد آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو بہنوں، جب آپ کو کوئی ایسا مشکل پیش آ جائے، ایسی کوئی حاجت پیش آ جائے، تو آپ نے سب سے پہلے بیٹھ کر باوضو اگر 2 رکعات نفل بھی پڑھیں تو بہتر، اگر نہ بھی پڑھیں تو ٹھیک، لیکن 2 رکعات نفل صلاۃ حاجت اگر ٹائم ہو نماز کا تو پڑھنے تو بہتر ہوگا، بہتر ہے، زیادہ ضروری نہیں۔ تو اب سب سے پہلے آپ نے 100 بار درود شریف پڑھنا ہے، 100 بار درود شریف۔ آپ کو جو بھی درود آسان لگ رہا ہو، درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی میں بھی ایک پڑھیں یا دونوں پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہاں تک پڑھیں، یہ بھی ٹھیک۔ اگر دوسرا بھی ساتھ میں لائے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، پھر بھی ٹھیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ بھی ٹھیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ بھی ٹھیک۔ وصلی اللہ علی النبی الامی، یہ بھی ٹھیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ بھی ٹھیک۔ آپ کو جو بھی درود آسان ہو 100 بار پڑھیں۔ 100 بار درود شریف کے بعد آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خوب دھیان سے، خوب دل لگا کر، دل سے پڑھنا ہے، اس کے معنی پر غور کر کے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تو معنی پر غور کر کے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل 500 بار۔ کتنا؟ 500 بار آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، اور جب 500 پورا ہو جائے تو پھر پہلے کی طرح 100 بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم مدرسہ میں بھی اکثر یہ ختم کرتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، تو ہم یہی درود پڑھتے ہیں زیادہ تر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ یہ پڑھنا چاہیں، دوسرا پڑھنا چاہیں، آپ کی مرضی۔ تو انشاءاللہ العزیز 100 بار آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، پھر خوب دل سے دعائیں مانگیں، اپنی حاجات مانگیں، جو بھی حاجت، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہدف قبول ہوگا، پہلے ہی دن انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اتنا بابرکت کلمہ ہے کہ پہلے ہی دن، ایک تو درود شریف کا ختم بھی ہے نا، یہ دونوں کا کمبائن ختم ہے، درود شریف کا اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا، دونوں بابرکت کلمات۔ تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں ایسا کوئی مشکل نہیں جو اس ختم سے فوری دور نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسا حاجت نہیں جو اس وظیفے سے، اس ختم سے فوری قبول نہ ہو، فوری پورا نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز دنیا کی کوئی ایسی پریشانی نہیں جو اس ختم سے فوری دور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد